أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي اللعنة منكم وأن تصبروا خير لكم واللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ تو نکاح کے احکام اوپر سے بیان کیے جا رہے تھے، تو یہاں ایک نکاح کا اور ایک پروویژن کیا ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ جو کوئی تم میں اس بات کی استطاعت نہیں رکھتا کہ آزاد ایمان والی عورتوں سے نکاح کرے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو مسلمان لونڈیاں ہیں، جو تمہارے ملک میں امین میں ہیں، مسلمان لونڈیاں سے، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمانوں کو، تمہارا ایمان کیسا ہے، اس کا کیسا ہے، اس کا تمہارا ایمان کیسا ہے۔ تم آپس میں کیا اللہ تعالیٰ اس کو غلام بنا دے، کیا کر سکتے ہو؟ نہیں، تم آپس میں ایک دوسرے سے ہو، بس تم نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے، اور ان کا مہر ان کو دے دو معروف طریقے پر۔ اور اس نکاح کرنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ انہیں نکاح کی قید میں لانا ہو، اور محض جو ہے خواہشات کو پورا کرنا نہ ہو، اور آزاد طریقے سے جو ہے جنسی تعلقات قائم کرنا نہ ہو۔ پھر جب نکاح کی قید میں آ جائیں تو اگر ان سے کوئی جو ہے بدکاری یا کام ہو جائے تو ان کی سزا عادی ہے، نہیں کیونکہ آزاد عورتیں نہیں، وہ لونڈیاں ہیں۔ جو ایک آزاد عورت پر ہوتی ہے اس کی سزا ان کی عادی ہے۔ یہ اس واسطے تم میں سے جو ڈرے کسی گناہ میں پڑنے کے لیے یہ اجازت دی گئی، اور یہ کہ تم صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحمت کرنے والا۔ تو کون سی عورتیں حلال ہیں حرام ہیں سب بیان ہوا، تو کس طرح کا نکاح جائز ہے، کس طرح نکاح ہو سکتا نہیں۔ ٹیمپرری نکاح ایسا کر کے وہ کر کے چند پیسے دے کے چند دن کے انجوائے کرنا ہے، سب غلط ہے، یہ تو بات آ گئی متع۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے تمام امت ایک طرف ہے، اور کچھ لوگ جو ہے امت کے خلاف کھل کر اور اسی آیت سے نکالے جا رہے ہیں قرآن کی آیتوں سے۔ تو قرآن کی آیتوں سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، معلوم ہے، یہ بھی سمجھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، اللہ کی وہاں مثالیں دی گئی تھیں، اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے، اسی مثال سے اللہ بہت سے لوگ ہدایت دیتا ہے، بہت سے لوگ گمراہ بھی کر دیتا ہے۔ گمراہ کن کو کرتا ہے؟ جو فاسق، جو اللہ کا حکم نہیں ماننا چاہتے، بس اپنی خواہش چلانا چاہتا ہوں۔ کس طرح اندر سے اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے، تو قرآن کو ذریعہ بنانا یہ بہت بڑی بات۔ تم اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے کیا بھی کر سکتے تھے، لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ قرآن کو ذریعہ بنا کے، قرآن کو جو ہے دلیل بنا کے غلط کام کر رہے ہو، یہ بہت خطرناک کام۔ فمستمتع، تم عورتوں سے تم استمتاع کرو، وہ لفظ کو متع کرنے کا سے نکالنا کا تو کیسا؟ پھر آگے پیچھے کیا لگا اللہ تعالیٰ نکاح کی قید میں لانا ہو، محض خواہش کو پورا کرنا نہ ہو، یہ اتنا کنڈیشن لگانے کے باوجود بھی غلط مطلب کھانا غلط کا ذہن بگڑا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو ایک بہت بڑے فرقے نے ایسا کیا۔ اب یہاں جو ہے تو اگر ویسا اجازت ہوتا تو یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت دیتا تھا، تو اس زمانے میں کیسے ایسا بولا تھا میں کہ جو ہے اس سے پہلے آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ جو عورتیں پکڑی ہوئی آتی تھیں جنگ میں، ان کے ساتھ کیا کرنا بھائی، جو سب کیا کر لو، انہیں پکڑایا انہیں ایسا نہیں تھا۔ جو لوگ ایسا سمجھے غلط، جنگ میں پکڑی ہوئی عورتیں آئی، انہیں وہ ایک مجاہد لیا، انہیں ایک مجاہد، سب جنے لے کے جائیداد کو انجوائے کر رہے ہیں، ایسا نہیں تھا۔ جیسے مال غنیمت تھا وہ سر لا کے جلتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ مال غنیمت جو ہے تو اس کی خیانت کو غلول کہتے ہیں۔ من غل یاتی بمثل یوم القیامہ، جو بھی غلول کیا ہے کل قیامت کے لے کر آئے گا۔ تو ایک جو ہے اللہ کے رسول کا جو خاص جو ہے خادم تھا، اس کو جو ہے کچھ یہ اتارا تھا، سامان اتارا تھا، فون لٹکی را کے لگاؤ،
دشمن کے، فوراً مر گیا. سب لوگ خوشی کرنے لگے، وہاں سے جنت میں پہنچ گیا، جنتی. اللہ جنتی نہیں ہے، جہنمی. اللہ کے رسول اس کے بارے میں بول رہے ہیں. ہاں ایک شملہ چرا لیا، دیکھنے بولوں ایک شملہ جو چرا لیا ہے جہنم میں جل رہا ہے، جہنم کی آگ میں جل رہا ہے. سب پریشان ہو گیا، یہ کیا ہوئی؟ ابھی تقسیم ہونے سے پہلے نہیں لینا تم کچھ بھی. تو پھر لوگوں سب کیا کہتے ہیں، اپنا تھوڑا تھوڑا کیا بھی ویسا نیچے پڑے سے اٹھا لے رہتے نا، وہ سب لانے لگے. پوت کرتے نا، وہ ہار بناتے نا پوت کا گلے کا، تو وہ پوت لیا تھا. پوت لا کر کے کوئی جو جوتے کے تسمے پڑے تھے وہ لا کے لیا، لگ گیا تھا. معمولی چیز سمجھ بولا تو بولیے جہنم کی شراکان من النار، جو تسمے لے کر گیا تھا جہنم میں لے جانے والی تسمے تھی. ہر چیز لا کے رکھ دیا وہاں سے. تو یہ جو غلط تصور لوگوں کا ہے کہ کیا پکڑے سے لیا اور جس عورت، ہاں تو اس کے بعد کیا کرتے تھے وہ، جو ہمارے جو مسلمانوں کے جو اس وقت کے جو امیر ہوتے تھے ان کے ہاتھ میں تھا کیا کرنا چاہیے عورتوں کو. اگر ہماری عورتیں گئی تو کیا کر سکتے، ہماری عورتوں کو لو، ہماری عورتوں کو ایکسچینج کر لو. یہ بات یا نہیں، تب فدیہ دو لکھ جاؤ. یا یہ کہ ایک کنڈیشن یہ ہو سکتی تھی کہ ان کو تقسیم کیا جائے، تو وہ جو ہے جو مجاہدین ان کو دے سکتے ہیں. یہ بھی ون آف دا یہ کنڈیشنس ہو، پوچھ کر کو نہیں. تب ان کو دینے کے بعد اس کو دیے تو کیا ہوا، یہ اس کی چھو گئی، اس کی ملک میں ہو گئی، اس کی لونڈی ہو گئی. تو لفظ یہاں لونڈی کے اگر خراب دیکھتے ہیں، ملک یمین میں، ان کی ملک یمین میں آ گئی ہو. تو ایسے اگر بہت سارے آ گئے تو کیا کرنا پا بیچارہ ایک مجاہد، بولو کتنا بوجھ اٹھانا ہونا. تو بہت سی عورتوں کو، 4 عورتوں کو بوجھ اٹھا سکتا ہے انسان، لیکن اتنی عورتیں بہت ساری آ گئی کیا کر سکتے ہیں، بوجھ اٹھانا مشکل ہوتا ہے. اس لیے جو وہاں ملک یمین کی قید بھی نہیں لے جائے گی اور جو ہے ان کے حقوق بھی آ جائے گی. اب انہیں بھی جو مالک ہے انہیں بھی کیا کر سکتا ہے، انہیں بیچ سکتا ہے کسی کو. تو اب یہاں ایک یہ کہ جو ہے وہ لونڈیوں سے کوئی آدمی نکاح کر سکتا ہے شرط کہ مسلمان ہے، یہ ایک اجازت دی. تو ان کے حقوق آدھے ہوں گے. جو مسلمان شخص آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو کسی مسلمان لونڈیوں سے نکاح کرتا، یہ اجازت دی گئی تھی. اب چونکہ لونڈیوں کا سوال ہی نہیں تو اس لیے جو ہے یہ مسئلہ اپنی جگہ رہ گیا. کون لکھیں، تفسیر لکھنے والا لکھا نا. غلام اور باندی کا ذکر ہے. اس سے شرعی غلام اور شرعی باندیاں ہیں جو کافر مردوں عورتوں جہاد کے موقع پر قید کر لے جاتے تھے اور امیر المومنین ان کو مجاہد میں تقسیم کرتے تھے. یہ قیدی غلام بن جاتے تھے، پھر ان کی نسل بھی غلام رہتی تھی. جب سے مسلمانوں نے جہاد کرنا چھوڑ دیا ہے یہ سب بند ہو گیا ہے. کیا لائے بیٹے جہادی سے نہیں ہے، چلو جماعتوں میں جاؤ، بس یہ چلا ہے. جہاد کو بالکل اس طرح منسوخ کر دیا ان لوگوں نے، شرعی احکام کو منسوخ کر دیا. معلوم ہے جب سے شرعی جہاد کرنا چھوڑ دیا ہے. جہاد اور صلح و جنگ کا مدار اب کس پر ہے؟ دشمنوں کے اشاروں پر ہے، امریکہ کے، روس کے اشاروں پر ہے. تم نہیں کر رہے ہو جہاد، انہیں بولا کیا کرنا نہیں تو نہیں، انہیں کی کرو گے، تم نے دبا کر کیا ہے. دیکھو غیر شرعی اصولوں کے پابند ہو گئے ہم لوگ مسلمان. 100 سال پہلے لکھ رہے ہیں نا، آج تو اور غیر شرعی اصولوں کے پابند ہو گئے ہیں. اس وقت سے غلام لونڈی آنا بند ہو گئے، محروم ہو گئے ہیں. سمجھے آپ؟ اور کچھ لوگ یہ سمجھے ہیں کہ گھر میں نوکراں کاما کرتے ہیں نا، ان کو لونڈا سمجھ نہیں آتا. موجودہ نوکر چاکر گھر میں کام کرنے والیاں نوکروں کو غلام بنا کے نہیں رکھ سکتے. جو تمہارا کام کر رہے ہیں اپنے مجبوری، اپنی معاش کی مجبوری سے، ان کو لونڈی غلام نہیں کر سکتے. یہ نوکرانیاں باندھی غلام نہیں، سمجھے کیا؟ تو یہ جو ہے بہرحال اب تو اس زمانے میں تھا، پہلے تو غلامی تھی، اس کے بعد جو ہے اسلام نے اس کو روک دیا. صرف آنے کا ایک ذریعہ ایک ہی غلام جہاد ہو، وہاں سے جو لوگ پکڑے ہیں ان کو کیا کر سکتے ہیں. ایسا کیسا پھر اسلام غلامی کو روک رہنا یہاں کی اجازت دیا. بولے کیا کرنا، بولو کیا کرنا. تو اس سے بہتر کوئی اور سلوشن نہیں ہو سکتا. تم ان کو پیسے لے کے چھوڑو، دشمنوں کو بولو ایک اس کے جو ہے ایک جان کے بدلے دو، لے کے چھوڑو. یہ بھی ہو سکتا ہے، فائنینشلی اسٹرانگ ہو سکتے تم لوگ. تمہاری عورتیں پڑیں لے چھوڑو، نہیں تو کیا کرنا آخر میں، چھوڑ دو ان کا آزاد. انہوں بدکاری کرتے تھے. تو اس لیے کہ ایک مرد کو ایک عورت دی، کتنے آتے ہیں دیے. تو یہ جو ہے اسی بھی محض نہیں کر سکتا انہیں. یہ دیکھو جب تک اسے حیض نہیں آیا ہے. جو لوگ غلط سمجھے ہوئے ہیں کہ کیا ہے پکڑ پکڑ لے کرتے ہوئے نا، عورتوں کو پکڑ لے تو نہیں کر سکتا. جس عورت کو جو دی ہے اس سے بھی نہیں کر سکتا جب تک اسے حیض نہیں آیا. وہی امانت کے رکھ لو. پھر اس سے جو ہے جنسی تعلق، کیونکہ نکاح کیا ہے، ایک مرد عورت کے تعلقات کا اعلان ہے.
تو یہاں اعلان نہیں دے رہے تو اس لیے پھر سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں. تمنا جہاد میں جو دینا وہ اسے تمہیں اور نکاح کرنے کی ضرورت نہیں. اب تمہاری لونڈی ہے نا, تمہارے ملک کی امین ہے, کوئی دوسرا آدمی اس سے نکاح کرے تو تم اپنی جیسے نکاح کر سکتا ہو, پھر انہیں اس سے تعلقات نہیں رکھ سکتے جن سے تعلقات ہے. تمہاری لونڈی جو تمہاری بیٹی ہے جیسا ہے نا ویسا ہے, تو تمہاری بیٹی کسی کو نکاح کر دیا تو ہو گیا نہیں, تو ویسے کسی کو نکاح کر سکتے تو, لیکن اس کا حق جو ہے, اس کے رائٹس جو بولتے ہیں نا, وہ آزاد عورت سے آدھے ہوتے ہیں. اس لیے ان کو جو ہے پردے کی پابندی نہیں ہے, اتنا عجیب اسٹرکٹ نہیں ہے. انہوں کام کر لانا, انہوں محنت کرنا, انہوں کما کے لانا, ادھر مالک کو بھی خوش کرنا, ادھر شوہر خوش کرنا, یہ سب بہت پابندی آ جاتے ہیں پاک. تو اس لیے جو ہے بہتر ہی ہے کہ تم آزاد عورت سے نکاح کرو مجبوری کی حالت میں. مجبوری کی حالت کیا کہ اگر زنا میں مبتلا ہونے کا ہے, تمہارے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے. اب مہر والا زیادہ ہوا کرتا تھا اس زمانے, مہر پہلے دینا پڑتا تھا, پہلے دیکھو نکاح کرنا پڑتا تھا. تو اس لیے اگر تمہارے میں جو اس بات کی استطاعت نہیں رکھتا کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرے, تو جو تمہاری ملک میں ان سے کر سکتا ہے, کرنا بہتر نہیں ہے. وہ سارے میں کہتے کرنا بہتر نہیں ہے, تم آزاد عورت سے کرو. تو لونڈیاں ہونے کی وجہ سے جو ہے دوسرے کی کام کرنا, وہ کرنا, یہ کرنا, اگر ایسا جس سے پردے کی پابندی, ساری چیزیں نہیں تھیں ان لوگوں کی. پہلے لونڈی تھے نا, ان سے نکاح کرنے کے بعد تمہارے پابندی بھی کرنا, مالک کی بھی انہیں خدمت کرنا, ہی کیسا دو پرابلموں سے ہو جاتے تھے. تو بشرط کہ مسلمان ہے, ایمان والی لونڈی, وہ بھی کافر لونڈی سے نکاح نہیں کر سکتے. تو یہ اس زمانے کی بات تھی. آج جو ہے جب جہادی ختم ہو گیا تو یہ سب چیزیں نہیں. تو اس کے لیے بھی ان کو کیا کرنا ہے, ان کا مہر دینا ہے. آزاد ہو کہتا ہے اس کا آدھا مہر, اس کو ان کا مہر دے دو. اور محسنات, ان کو نکاح کی قید میں لانے والے ہو, صرف خواہش پورا کر چھوڑنا نہیں. محسنات ان کو بھی, محسن کے معنی کیا, نکاح کی قید میں آنے والی عورتیں. تو وہ نکاح کی قید میں آ گئی ہوں, اب دوسرے سے تعلق رکھ سکتی انہیں, مالک سے بھی نہیں رکھ سکتی. محسنات غیر مصافیات, اور جو صرف خواہش پورا کرنا نہیں ہے. ولا متخذات اخدان, اور جو ہے اور وہ لونڈیاں کدھر کسی سے بھی تعلق نہیں قائم کر سکتے, ایک شوہر ہے اس کا بس. یہ سب کنڈیشن ہے. تو لوگوں کو معلوم نہیں کیا الزام لگا, کیا نہیں لیک پکڑ جا کرنے کا نہیں ہو سکتا ایسا. جس کو ملی وہ نہیں کر سکتا, دوسرے تو کہہ رہے وہ اپنی لونڈی کو اگر کوئی آدمی چاہتا ہے تو نکاح کر کے دے سکتا ہے, صرف مسلمان کو نکاح کر دے سکتا ہے. بس اتنا پروویژن تھا جو اب باقی نہیں رہا. اب آگے جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, یرید اللہ لیبین لکم, اللہ چاہتا ہے کہ دین کے احکام تم کو کھول کر بیان کرنا. ویہدیکم, اور تم کو سیدھا راستہ چلائے. سنن الذین من قبلکم, جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں. ویتوب علیکم, اور تم کو معاف کرے. واللہ علیم حکیم, اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمتوں والا ہے. واللہ یرید ویتوب, اللہ چاہتا ہے تم پر تمہاری توبہ متوجہ ہو. ویرید الذین یتبعون الشہوات, اور وہ لوگ چاہتے ہیں جو خواہشات کی پیروی میں لگے, تم کو بہت دور لے جانا, گمراہی میں چاہ رہے ہو نا, تمہیں کہاں ہے. اسلام کی جو نظام ہے عورتوں کے بارے میں آپ دیکھیں, اصل مقصد نکاح کیا ہے, ایک آدمی کو زنا سے بچانا ہے. 4 شادی کی اجازت کیوں دی گئی ہے, سمجھا آپ, کیا گناہ سے بچانے کے لیے. تو یہ لوگ نکاح کو روک کر زنا قرار رہے ہیں. بہت بڑا فرق ہے. اسلام کا نظام, ان کے نظام میں آپ دیکھیں تو وہ صرف چاہتے ہیں کہ کیسے بھی کر کو آدمی ناجائز طور پر تعلقات قائم کرے, نکاح نہ کرے. اسلام چاہتا ہے 1 نہیں 2 نہیں 3 4 تک کرو, اور اس کے بعد لونڈی سے, اگر تم یہ نہیں تو لونڈی سے نکاح کر لو. تو اسلام جو ہے انسان کو اخلاقی طور پر پابند بنانا چاہتا ہے, انہوں اخلاق سے عادت کرنا چاہتے ہیں. یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہے, یہ لوگ جو لگے ہوئے ہیں اپنے مزوں کے پیچھے, پرانا ترجمہ کیسا ہے, جو لوگ اپنے مزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ تم راہ سے بہت دور چلے جاؤ. الزام لگا کو, اللہ میں چاہتا کہنا چاہیے, چاہتے کر کے کمپلسری تمہیں کرو گے, بولے گا 100 لوڑنا کو بولے کیا. اب کسی لونڈی سے نکاح کیا اور اس کو اولاد ہوگی تو نکاح نہیں کر سکتا, بس ہمیشہ اس کی لونڈی رہی ہے, اس کی چاہے آزاد کرے اللہ تعالیٰ رکھ لے. یہ تو کتنی پابندیاں لگا پڑے. یرید اللہ, اللہ کیا چاہ رہا ہے, تم سے سب آسان ہے کام تم کو دے, تم کو مشکلات نہیں. وہ خلق الانسان ضعیفا, کیونکہ انسان کو اللہ نے کمزور بنایا.
تو تمہاری ضرورتیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ ایسے قانون دیے ہیں، اور تاکہ تم برائی سے بچ جانا، یہ ہے اصل اللہ کا مقصد۔ آزاد طور پر جو ہے، جو ان کا جو سسٹم ہے انگریزوں کا، صرف برائی کرنا ہے، صرف جو ہے ناجائز طریقے سے تعلقات قائم کر کے جو ہے خواہشات پورا کرنا ان کا ہے۔ اللہ کیا چاہ رہا ہے کہ کوئی بھی ناجائز تعلق قائم نہ کرے اور کوئی برائی نہ پھیلے، یہ ہمارا سسٹم ہے۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو ہمارے لوگوں کو اعتراض کرتے ہیں، ان کا غلط ہے نا، ان کو اعتراض کرنے کا کہتے چنے کھلنے کھائے جی، اتنے لونڈے نے کھائے، ارے خود لونڈی صرف نہیں کر سکتا، یہ دیکھو جب تک اس کا نہیں ہے کہ ہمارے پاس ان کو کیا معلوم۔ وہ دیکھو ہمارے لوگ، ہم ذرا پڑھو کو اسلامی سسٹم خراب ہو جی، سسٹم کہتے کیا سسٹم لگا رہے، چلو اسلام کا نظام تجھے معلوم ہی نہیں، اسلام کے نظام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا بنا ہوا نظام، سب حکیمانہ نظام اللہ تعالیٰ، اور پاکیزہ نظام ہے ہر انسان کو پاک بنانے کے لیے۔ مطلب ان کا کیا، ہر آدمی کو جو ہے بدکاری پر آمادہ کرنا ہے۔ ارے دیکھیں نا کیا، بل کلنٹن جو تھا امریکہ کا پریزیڈنٹ، کیا شاندار کرتا تھا وہاں سے، وہ اس کی جو پرسنل سیکرٹری الزام لگے وہاں سے، نو نہیں کرو، یہ سب پھر ریکارڈ چھوڑی انہیں، کیا کرتا وہاں سے۔ تو یہ سب تمام لوگ چپ، مثال بول رہا ہوں، یعنی عوام تو کرتے رہتے ہیں، اتنے بڑے لیول پر ہو کر بھی ہو نا، وہ کیا کرتے رہتے ہیں سب۔ بل کلنٹن جو تھا امریکہ کا ہے، کیا کرتا وہاں سے منہ دکھانے قابل نہیں ہوتے لوگ۔ تو ان کو یہ تعلق ایسے برے تعلق میں برا نہیں، ان کا نظام ہی جو ایسا ہے۔ دیکھو کیا اس کی کیا عزت رہی بتاؤ، ایک آدمی ایسا تو پتہ نہیں کسی کیا کر سکتا ہے، کب کیا کر سکتا ہے، کب برائی کر سکتا ہے، کب کسے جو ہے خراب کر سکتا ہے، یہ بول سکتے تھے نہیں۔ تو اس لیے اسلام کہاں سے شروع کرے، پہلے شروع کرے پردگی، پردہ اور بے پردہ، سورہ نور کے اندر وہی ہے، یہ تمام پردے بے پردگی کے سارے احکام ہو رہے ہیں۔ عورت کا دائرہ کار الگ ہے، مرد کا دائرہ کار الگ ہے۔ اسپیئر آف ورک تمہارا کیا ہے بھائی، عورت کو گھر کے اندر رکھو، اسے گھر کی ذمہ داری لگاؤ، کرنا نا گھر میں کوئی کام، دونوں جب مل کے جانے کا، دونوں جب مل کے آنے کا، دونوں جب ڈیوٹی جانے کا، دونوں مل کے آنے کا، کیسا ہے، دونوں جنے آ کو شروع کرنے کا اور کام، تو یہ کر میں ترکا اللہ تو یہ چل چولہا چل گیا پہلا۔ تو اسلام نے دونوں کا دائرہ کار الگ کر دیا پہلی بات۔ اگر نہ کریں گے یہ سب خرابیاں ہیں۔ دیکھو عورت کہاں کام کر رہی ہے، کیا کیا خرابیاں ہیں، دیکھو اب کتنے رنگ نکل رہے دیکھ رہے ہیں، انہیں مجھ پر زبردستی کرا تھا، انہیں مجھے کرا تھا، سب کا نکل رہا ہو۔ جسے معصوم دیکھ رہے تھے میں، کس کا بچہ نہیں، وہ باہر آ رہا ہے، کچھ لوگ چھپا لے رکھیں، چھپا لے کچھ لوگ رکھیں، سب عورت جب باہر آ گئی تو ہوگا کوئی اس کی جو ایسی گارنٹی نہیں۔ اس لیے ہمارے علماء جو ہے یہ عورتوں کی تعلیم کو بہت روکتے رہے، کیا کر سکتے، مجبور ہیں جو ہے بچوں کو تعلیم کے لیے، اس لیے الگ ہونا چاہیے، تمام نظام الگ ہونا چاہیے ان کا ہے۔ اسلام روک رہے تعلیم کو روک رہے نہیں، یہ بھائی بھر روک رہا ہے۔ تم کیا سمجھ رہے ہیں، ہائر ایجوکیشن نہیں جانا کیا ہمارے بچہ ہائر ایجوکیشن دیو، لیکن جب انہیں عورت مردوں سے مل کر کام کرے گی تو شیطان چھوڑے گا نہیں، دونوں کو کرا کے یہ۔ تو یہ ہمارا جو نظام ہے یہ پاکیزگی پر مبنی ہے، ان کا نظام کیا ہے، بدکاری پر، خواہشات پورا کرنے پر ہے، بس کون سی ملی کرو، کون سی چلو۔ اب وہ پہلے تو جو ہے کچھ اس سے چلتا تھا آپس کی رضامندی، اب کیا بھی نہیں، زبردستی کرتے جاؤ، بس ریپ کرتے جاؤ بس۔ اب تھوڑا ذرا زنا آزاد کر دیا میرے خیال سے، اب ریپ کم ہو جائے گی۔ زنا کوئی جرم ہی نہیں ہے نا، زنا جب جرم نہیں ہے تو چلو کیا کرے گا، خیال میں بھی انجوائے کریے، نہیں بھی انجوائے کرے گا، چلو دیکھیں کیسا نظام ہے۔ ہاں تو اسلام چاہ رہا ہے کہ جو یہ بدکاری نہ ہو، تمہارے تعلقات پاکیزگی پر قائم رہے۔ تو اسلام کا جو نظام ہے وہ شروع سے لے کے آخر تک جو ہے اخلاق پر، پاکیزگی پر ہے، ان کا نظام شروع سے لے کے آخر تک جو ہے بدکاری پر۔ اپنے نبی کو الزام لگائے، زانیہ کی بیٹی کہتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نہ کیا چھوڑ سرنگ کیا چھوڑیں گے، زانیہ کی بیٹی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، معلوم ہے اللہ تعالیٰ ان کی پاکیزگی بیان کر رہا ہے، معلوم ہے مریم علیہ السلام، ایک سورت سورہ مریم کے نام سے، جس نے اپنی اس کی حفاظت کی، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ بول رہا ہے، یہ دیکھو
آپ کو معلوم ہے تفسیروں میں لکھا ہے کہ مریم علیہ السلام کل جو ہے عالم آخرت میں اللہ کی بیوی بننے والی. مریم علیہ السلام جو ہے عالم آخرت کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننے والی. تو ایسے وقت کو ایسے ہم لگا جن کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے قرآن کے اندر, جس نے اپنی احسنت فرجہا, جس نے اپنی پاکیزگی کی حفاظت کی, اپنی عفت کی حفاظت کی, وہ ذکر کر اللہ تعالیٰ. ایسے انہوں اپنی بالکل نظام لگا رہے. ایسے لوگ ہیں بنی اسرائیل جو ایسے لوگ ہیں, تو ان کے پاس وہ سب غلط چیزیں چلنے والے. اسلام جو ہے بالکل پاکیزگی پر مبنی. تو یہ ایسے احکام کیوں دیے ہیں, اس سے نکاح کرنا یا لونڈی سے نکاح کرنا, تو یہ سب جو ہے اس لیے ہیں کہ آدمی پاکیزہ رہے. کہاں بھی گئے تو نہیں بھائی پاکیزہ ہے, یہاں کوئی غلط چیز ہونے والی نہیں ہے. انہوں کیا نہیں, ہر جگہ غلط چیز کرتے جاؤ, شروع سے غلط کرتے جاؤ, کس سے بھی انجوائے کرو, کس سے بھی کرو. ویسے میں ہمارا ایک جو فرقہ مسلمانوں کا تھا, شیعوں کا غلط فرقہ, انہیں بھی سب اندر اللہ کا پڑا کیا آتی بھی, کس سے بھی لوگ کر لو, پیسے دو انجوائے کرو, پیسے دو انجوائے کرو بس. یہ چھپی ہوئی بات نہیں ہے بالکل. تو ہمارا بچہ پڑھتا تھا ملیشیا میں بازو کالج یونیورسٹی کے بازو مدعا سینٹر, کچھ نہیں. اب کہاں سے پڑھنے آنے والے ہو نا بچے, اس کی شادیاں نہیں ہے, اب پی ایچ ڈی کرنے واسطے لوگ آتے. سو عمر تو ہوئی تھی نا ان کی, نوجوان لوگ سب جنے فیملی لکھا سکتے ہیں, نہیں آتے. کیا کرتے ہیں, چلو جاؤ وہاں سینٹر کو, بس ادھر پڑھو وہاں سینٹر پہ جاؤ. سینٹر باقاعدہ کھلا سینٹر ہے. یہ لوگ روکنا نہیں, حکومت والے سننی ہی, انہوں روکنا چاہیے تھا, انہوں روکے نہیں. جو آ رہے ہیں بس معلوم ہے, چلو سینٹر ہے وہاں, کئی کا سینٹر, جنا کا سینٹر ہو. ابھی چلا ہوا یہ, پچھلے کی بات نہیں ہے, ریسنٹ چلا ہوا سر. اسلام جو ہے, اسلام کی بنیاد دونوں بالکل ہے. جن کے کام سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.